اظہر لال شہباز قلندر اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ملتان شہر سے باہر پہنچے تو وہاں ایک جنگل میں قیام کیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور سب نے روزہ رکھا تھا، اس لیے یہ طے ہوا کہ افطاری اسی جگہ پر کی جائے۔ افطاری میں ابھی کافی وقت تھا، چنانچہ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی پانی لینے کھڑا ہو گیا تو کوئی جنگل میں لکڑی اکٹھی کرنے چلا گیا۔ تھوڑی سی گندم تھی حضرت لال شہباز قلندر کے پاس، تو آپ اس کو پسوانے کی غرض سے شہر کی طرف چلے گئے۔ ان دنوں یہ رواج تھا کہ گھریلو عورتیں چند معاوضہ لینے کے بعد گھر کی چکی میں وہ گندم پیس دیا کرتی تھیں۔ آپ اس مقصد کے لیے پھرتے پھراتے ایک گھر کے پاس پہنچے جہاں پر ایک عورت گندم پیس رہی تھی۔ اس عورت نے حضرت لال شہباز قلندر کو دیکھا تو وہ آپ کے حسن کی تاب نہ لا سکی، حالانکہ وہ ایک شادی شدہ تھی، اور اٹھی اور دروازے پہ آ کے پوچھا، آپ کس مقصد سے کھڑے ہیں؟ آپ نے وہ گندم اس عورت کو دی اور وہ گندم پیسنے لگی، اور ساتھ ساتھ وہ آپ کی طرف دیکھنے لگی اور مسکرا کر آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے عورت کی طرف توجہ نہ کی اور سر جھکا کر اللہ کا ذکر کرنے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر کو عورت کا بار بار دیکھنا پسند نہ آیا، چنانچہ آپ وہاں سے بغیر گندم لیے ہی چلے گئے۔ وہ عورت چونکہ بدمعاش تھی اور فوراً سمجھ گئی کہ یہ درویش ہاتھ سے نکلنے والا ہے، چنانچہ فوراً اس نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور زبردستی کرنے لگی کہ اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں شور مچا کر سب کو متوجہ کر لوں گی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے کہا کہ تم ایک شادی شدہ ہو، تمہارے لیے اپنے خاوند کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے۔ میں روزے سے ہوں اور مجھے تنگ نہ کرو۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ حضرت لال شہباز قلندر کسی بھی طرح اس کے قابو میں نہیں آ رہے، اس نے غصے میں آ کر شور کا چور مچانا شروع کر دیا۔ اس عورت کا شور سن کر ارد گرد کے لوگ جمع ہو گئے، ایک مجمع سا اکٹھا ہو گیا اور لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ عورت کی بات سن کر وہاں کے مقامی لوگ دونوں کو ایک قاضی کے پاس لے گئے تو وہاں کے قاضی نے وہی بات پوچھی۔ عورت نے وہی سب کچھ بتا دیا جو محلے والوں کو بتایا۔ وہاں کے قاضی نے آپ کی جانب دیکھا تو آپ کے چہرے پہ ایک عجیب رعب اور دبدبا تھا۔ قاضی نے محسوس کیا کہ آپ بہت نیک اور پارسا ہیں۔ قاضی نے مہذب انداز میں پوچھا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، اس عورت نے بہت بڑا الزام لگایا ہے، تم اس کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ تو اس کے جواب میں کہا۔ حضرت لال شہباز قلندر نہایت آرام اور تسلی سے جواب دیا کہ کسی کے عیوب کو بیان کرنا اچھا کام نہیں، لیکن اگر آپ اس بات پر بضد ہیں تو میں اپنی گواہی میں کوئی صفائی پیش کروں تو میرا گواہ اس عورت کا شیر خواہ بچہ ہے جو سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ سب بات سن کر سب حیرت زدہ ہو گئے۔ قاضی نے کہا کہ کیا کوئی شیر خوار بچہ بھی گفتگو کرے گا؟ اس بات پر حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا، میں بے گناہ ہوں، اس عورت نے گھٹیا الزام لگایا ہے، اس بچے سے وہی کلام کرائے گا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں ان سے کلام کروایا تھا۔ قاضی حضرت لال شہباز قلندر کا جواب سن کر ہکا بکا رہ گیا، چنانچہ بچے کو قاضی کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے اس بچے سے فرمایا، اے معصوم ذات باری تعالیٰ، جس نے ایام طفیلیہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بات کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی، اس خدا واحد لا شریک کو حاضر ناظر جان کر گواہی دو کہ میں جب تمہارے گھر میں موجود تھا تو اس وقت تم اپنا انگوٹھا چوستے ہوئے کیا دیکھا اور ہمارے درمیان کیا گفتگو ہوئی؟ وہ شیر خواہ بچہ اپنے باپ کی گود میں سے بولا، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل سچ ہے، یہ انسان سچ کہہ رہا ہے اور میری ماں جھوٹ کہہ رہی ہے۔ بچے کے منہ سے الفاظ سن کر سب حیرت زدہ ہو گئے۔ قاضی آپ سے بہت متاثر ہوا، اپنی جگہ سے اٹھا اور حضرت لال شہباز قلندر کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ اس عورت نے بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔